الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومخدومنا ومرشدنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم: لوددت أن نقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، سنا ہے کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اور شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے. اگر ہو تمہاری زندگی میں توہین قرآن کی، تو جانے والا کہہ گیا ہے زندگی فضول ہے. واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ذوالحجہ
کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے۔ قمری سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کو دیکھیں تو قربانی ہے، اور محرم کے مہینے کو دیکھیں تو قربانیاں ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں شہادت مظلوم مدینہ ہے، اور محرم میں ایک طرف شہادت مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف شہادت نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز میں بھی شہادت ہے، اختتام میں بھی شہادت ہے، گویا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تاریخ اسلام میں کوئی ایک شہید نہیں ہے، تاریخ اسلام میں کوئی ایک شہادت نہیں ہے، بلکہ اول تا آخر تاریخ اسلام شہیدوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں شہادت کی عظمت، اہمیت اور فضیلت پر بات کروں کہ یہ شہادت کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور اس کی کیا اہمیت دین اسلام کے اندر ہے۔ ابھی محرم شروع ہوگا، ہر سال کی طرح آپ دیکھیں گے ایک مخصوص مکتب فکر اور پاکستان کا اقلیتی طبقہ وہ نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو لے کر کے روڈ پر آئے گا، چوک چوراہے پر نکلے گا، اور وہ نواسہ رسول کی شہادت کو لے کر ماتم کرے گا، اپنے جسم کو زخمی کرے گا، خنجر زنی کرے گا، تھپڑ اور مکے اپنے سینے پر مارے گا، وبیلا کرے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر کے دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے اور تأثر یہ پھیلتا ہے کہ شاید شہادت ایسی چیز ہے جو باعث رنج ہے، شہادت ایسی چیز ہے جو باعث غم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو شہادت باعث رنج نہیں ہے بلکہ شہادت باعث فخر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر شہادت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے، اور نعمت پر غم نہیں ہوتا بلکہ نعمت پر خوشی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس جملے کو لے کر کے شہادت باعث رنج نہیں، شہادت باعث فخر ہے، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بس آپ نے یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شہادت باعث فخر ہے، باعث غم نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں ہم اللہ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کی ہم تعریف ثنا کرنے کے بعد ہم جو سب سے پہلی دعا ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا صراط مستقیم پہ چلا دے، راہ ہدایت پہ چلا دے، راہ راست پہ چلا دے، جنت والے راستے پہ چلا دے۔ اور یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ یہ ہے کن لوگوں کا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ طبقہ، منعم علیہم لوگ جن پر اللہ نے انعامات احسانات کیے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن کے راستے کو مانگا جا رہا ہے۔ ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ اور سورۃ 5ویں سپارے میں
اسی کی تشریح فرمائی کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. یہ 4 قسم کے طبقے ہیں، 4 قسم کے گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور انسانی درجات میں سب سے اعلیٰ یہی 4 طبقے ہیں. من النبیین، سب سے اعلیٰ طبقہ، سب سے بہترین طبقہ، سب سے شان عظمت والا طبقہ نبیوں کا طبقہ، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ نے انسانیت میں سے چنا اپنی نبوت کے لیے، پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے. تو فرمایا سب سے بہترین طبقہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے، من النبیین. اور دوسرا طبقہ نبیوں کے بعد والصدیقین، صدیقین کا طبقہ، صحابہ کا طبقہ، انبیاء پر ایمان لانے والے اس وقت انبیاء کی موجودگی میں جو انبیاء پر ایمان لائے، ان کے ساتھی بنے، ان کے حواری بنے، ان کا طبقہ من النبیین والصدیقین. اور ان 2 طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد جو تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا والشہداء، کہ انعام یافتہ لوگوں میں نبیوں کے بعد، انعام یافتہ لوگوں میں صدیقین کے بعد جن کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ شہداء ہیں. شہداء ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص، دنیا میں آنے والا ہر شخص، وہ زندگی چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہوں، تاریخ کے اوراق پر بھی زندہ رہوں. لیکن قرآن کی نظر میں زندہ کون ہے؟ قرآن زندہ کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زندگی کن کے لیے ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو دین اسلام کے لیے راہ جہاد میں اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر گئے، وہ مردہ نہیں ہے. تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. حیات جاودانی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی حیات وہ پا گئے ہیں. تم زندگی چاہتے ہو، شہید کا دوسرا نام زندگی ہے. بل احیاء، اور زندگی بھی ایسی ولکن لا تشعرون، کہ تم اس کا شعور اور ادراک نہیں کر سکتے. اور دوسری جگہ فرمایا ایسے زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، رب کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر فرماتے ہیں. فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شہداء جنت کے دروازے پر دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں اور جنت سے صبح و شام ان کا رزق آتا ہے. عند ربہم یرزقون، یہ شہید کا مقام ہے، یہ شہید کی عظمت ہے. اور آپ ذرا تصور کریں، اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی، آپ سے زیادہ کمال والی شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ ساری کائنات کے کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. دنیا میں کوئی انسانی ایسا مرتبہ نہیں ہے، ایسا کوئی اعزاز نہیں ہے جو حضور کو حاصل نہیں ہے. بلکہ حضور کے نام کا معنی ہی یہی ہے، محمد، اسم با مسمہ. اس لفظ کا معنی ہی یہی ہے کہ جس میں ساری خوبیاں جمع ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا نام ہو تو وہ حقیقت میں جو اس نام کا معنی ہے وہ حقیقت میں بھی ایسا ہو. مثلا کسی آدمی کا نام صالح ہے، صالح کا معنی نیک، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں عملی زندگی میں بھی نیک ہو. کسی کا نام سعید ہے، بختوں والا، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بھی بختوں والا ہو. کسی کا نام عابد ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، بہت بڑا عابد زاہد ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اسم با مسمہ ہو شخصیت، جو نام ہو، جو معنی اس کے نام کا ہو، حقیقت میں ایسا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے، کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے اور ایک نام ایسا ہے کہ جو اس نام کا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح ہے. اور وہ کیا نام ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے ہاں مستند اور معروف لغت کے امام ہیں. مفردات القرآن کے نام سے بہت سارے عربی لغت
اور بہت سارے عربی الفاظ کے ذخیرے کو جمع کیا ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا مادہ کیا ہے، اس لفظ کی اصل کیا ہے، بحث کی ہے، اور پھر ایک معنی متعین کیا ہے کہ فلاں لفظ کا فلاں معنی ہے۔ چلتے چلتے وہ جب میم کی فہرست میں آئے اور لفظ محمد کا معنی کیا تو امام راغب محمد کا معنی یہ کرتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، کہ محمد اس آدمی کو کہتے ہیں، اس نام کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں ساری کی ساری خوبیاں جمع ہو جائیں۔ اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، کہ جتنی خوبیاں کائنات میں ہیں وہ جس ہستی میں جمع ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کی خوبیوں کو جمع کریں، ان کی خوبیوں کو گنیں، کتنی خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں، گنتے چلے جائیں۔ سمندر راستہ دے رہا ہے، معجزہ ہے، پتھر پہ لاٹھی مارے ہیں، چشمہ جاری ہو رہا ہے، ہاتھ نکال رہے ہیں، چمک رہا ہے، مادر ذات نبینا ہے، ہاتھ پھیر رہے ہیں، بینا ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں موم ہو جاتا ہے، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، گنتے چلے جائیں کتنے معجزات ہیں، لیکن ان سارے معجزات کو، کمالات کو، اول تا آخر تمام نبیوں کے کمالات کو جمع کر کے جس ہستی کو بنایا گیا اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کیا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات، یوسف علیہ السلام کا حسن جس شخصیت میں جمع ہے، آنچ خوبا ہما دارن، اور جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کو جتنی خوبیاں تنہا تنہا عطا کی کر دی گئی ہیں، تو تنہا داری، ان ساری خوبیوں کو اکیلے آپ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو تنہا داری، وہ الگ الگ جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ سب آپ میں اکیلے جمع کر دی گئی، اتنی خوبیاں، اور پھر اتنا بڑا تاج کہ وہ جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا آپ پہ آ کر فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب یہ مہر نبوت اور یہ سلسلہ نبوت بند ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کا اعزاز ہے، شب معراج سارے نبیوں کی امامت آپ کروا رہے ہیں، امام الانبیاء بن رہے ہیں، آپ کا اعزاز ہے، یہ دنیا کی آپ کی شان کی چند جھلکیں ہیں، اور پھر حشر میں اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جھلک کہ جب ساری انسانیت تمام نبیوں کے پاس گھومے گی، ہر نبی کی زبان سے یہ جواب سنے گی، لست لہا، میں تو یہ منصب نہیں رکھتا، میں تو یہ اعزاز اور فضیلت نہیں رکھتا کہ میں اللہ کے دربار میں سفارش کروں، لست لہا، یہ میرا منصب نہیں، یہ میرا اختیار نہیں۔ تو آخر میں گھومتے گھومتے جب انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گی انا لہا، انا لہا، یہ جو منصب ہے یہ منصب میرا منصب ہے کہ آج اللہ کے دربار میں پوری انسانیت کی طرف سے میں شفاعت کروں گا۔ چنانچہ آپ شفاعت کریں گے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ کی سفارش قبول ہونے کے بعد اول تا آخر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا انسان، چاہے مومن ہے، چاہے غیر مومن ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے پادری ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، ماننے والا ہے، نہ ماننے والا ہے، اول تا آخر سارے کے سارے انسان میرے نبی کے نام کے گیت گائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں، کمالات ہیں، لیکن اتنے کمالات، اتنی فضیلتیں مل جانے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ تمنا کر رہے ہیں، آپ آرزو کر رہے ہیں، آپ اللہ سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہائے کاش مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کے بعد صحابیت کا، پھر شہداء کا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوتے ہوئے یہ تمنا کر رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہائے کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما کر کے تسلی دی ہے ان لوگوں کو کہ جو دنیا کی بڑی سے بڑی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فضیلت تو نبوت ہے، نبوت مل نہیں سکتی، نبوت کا سلسلہ بند ہے، اور نبوت ایسی چیز بھی نہیں ہے جو مجاہدے سے، ریاضت سے، کوشش سے، محنت سے حاصل ہو، نبوت مل نہیں سکتی۔ دوسرا درجہ صحابیت کا ہے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے کہ جب نبی نہیں رہے تو صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ لیکن تیسرا جو درجہ ہے، روح زمین کی تیسری سب سے بڑی جو اعزاز اور نعمت اور اللہ کی طرف سے سعادت ہے، شہادت کی، فرمایا وہ تم حاصل کر سکتے ہو، اس کو اللہ سے مانگ سکتے ہو، کیونکہ میں محمد بھی مانگ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم التجا کرنے ہیں، تو جس کی دعا حضور کر رہے ہوں، جس کی تمنا حضور کر رہے ہوں، وہ کتنے اعزاز والی چیز ہوگی۔ اور پھر نسائی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، دارمی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ شہید جب شہید ہونے لگتا ہے نا تو شہادت کے وقت بظاہر تو اس کو گولا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ گولی لگ رہی ہوتی ہے، اس کا جسم جو ہے زخمی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس وقت جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے، آخری وار اس کے اوپر ہوتا ہے، تو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ بظاہر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے خون بہ رہا ہے، زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، دنیا سے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں فرمایا چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک انگلی کے اوپر ایک سوئی بھی چبھ جائے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تڑپ جاتے ہیں، تو گولی لگ رہی ہے، تلوار کا وار ہو رہا ہے، جسم کٹ رہا ہے، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، لیکن فرمایا چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کو ہم سمجھ تو نہیں سکتے، اس کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ فرمایا جب زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے تانا مارا، غلام کے اوپر دل دے بیٹھی ہو، غلام کو دل دے بیٹھی ہو، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، تانا مارا، کیونکہ حضرت یوسف کے حسن کو سہیلیوں نے دیکھا نہیں تھا، تو زلیخا نے یہ فیصلہ کیا کہ سہیلیوں کو حسن یوسف دکھانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے دسترخوان سجایا، سورہ یوسف میں تفصیل ہے، دسترخوان سجایا، پھل فروٹ رکھے اور ساتھ کانٹے، چھریاں رکھی، کاٹنے کا سامان رکھا، اور ہر سہیلی کے ہاتھ میں چھری بھی پکڑائی، پھل بھی پکڑایا، اور دوسری طرف سے حضرت یوسف کو کہا کہ نکلو نکلو۔ حضرت یوسف غلام تھے، انہوں نے تو بات کو ماننا تھا، حضرت یوسف نکلے۔ جب حضرت یوسف کا حسن ان عورتوں نے جو دسترخوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہاتھ میں چھریاں اور پھل پکڑے ہوئے تھی، جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، آپ کے قد کاٹ کو دیکھا، آپ کے جمال کو دیکھا، چال ڈال کو دیکھا، اور سب سے زیادہ آپ کی معصومیت کو دیکھا۔ معصومیت، کیا معصومیت؟ کہ پورے مصر کا حسن جمع ہے، لیکن معصومیت اتنی ہے کہ مجال ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نظر جھکی ہوئی ہے۔ یہ معصومیت دیکھی، حسن دیکھا، اتنی مگن ہو گئی، اتنی مشغول ہو گئی حضرت یوسف کے حسن نے کہ پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن انگلیوں کے کاٹنے کا اور کٹنے کا احساس تک نہ ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں جلوہ حسن یوسف دیکھا تھا نا، جلوہ حسن یوسف میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ فرمایا شہید جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، آخری بار اس پہ ہوتا ہے، اللہ جنت کے مناظر اس کے سامنے کر دیتے ہیں، جنت کے محل اس کے سامنے کر دیتے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا مگن ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ مطلب ہے چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ تکلیف تو تکلیف ہے۔ فرمایا کہ
مزہ آتا ہے شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، لذت اور ایسا لطف ملتا ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی جس کی تمنا وہ کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کہیں گے کوئی تمنا ہے تو اس کا اظہار کرو۔ کسی جنتی کی یہ تمنا نہیں ہوگی، جنت میں جانے والے کسی جنتی کی تمنا نہیں ہوگی کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کسی جنتی کی یہ تمنا نہیں ہوگی، لیکن شہید تمنا کرے گا کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میرے اندر دوبارہ روح کو پھونک دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ کیوں شہید کیوں تمنا کرے گا؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ شہید بزبان حال کہہ رہا ہوگا مولا تیری جنت کی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو تیری راہ میں کٹنے میں مجھے آیا تھا، اس لیے وہ تمنا کر رہا ہوگا، وہ اس کی آرزو کر رہا ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے بلکہ ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، فرمایا 6 انعامات شہید کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز، سب سے پہلا انعام، فرمایا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، اور پہلے بار سے ہی روح کے نکلتے ہی اس کے سامنے جنت کا محل اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، یہ تیرا محل ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، آپ نے صحابہ کے کئی واقعات سنے کہ صحابہ دنیا سے جا رہے تھے، جسم سے روح نکل رہی تھی، ان کی زبان پہ یہ جملہ تھا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کیوں یہ کہہ رہے تھے؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جنت کو دیکھ رہے تھے، وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ رہے تھے، تو فرمایا ابھی روح نکلتی نہیں ہے، پہلے جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا اعزاز شہید کو، دوسرا انعام شہید کو یہ دیا جاتا ہے کہ شہید کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، عذاب قبر نہیں ہوتا اس پر۔ اور عذاب قبر کتنی بڑی، کتنا سخت عذاب ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قبر کے پاس سے گزرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ پوچھا امیر المومنین جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا رو پڑتے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں عذاب سے بچ گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو عذاب قبر سے شہید محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا اعزاز، اسے جہنم کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں چھایا ہوگا، فرمایا یہ شہید ہوگا۔ اس لیے فرمایا شاعر نے کہا نا اسلام کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اسلام کے کھاتے خون دے گیا اس کا اعزاز یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو تیسرا انعام یہ کہ عذاب قبر کے بعد جہنم کے عذاب کے خوف سے بھی وہ بری ہو جاتا ہے۔ چوتھا اعزاز یہ کہ قیامت والے دن اسے عزت کا، وقار کا ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس کے سر پہ رکھا جائے گا، فرمایا دنیاوی یاقوت اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تاج اس کے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک بھی بعض روایات میں ہے جب وہ میدان حشر میں چلے گا لوگ دیکھیں گے، لوگ یہ تصور کریں گے کہ شاید کوئی نبی جا رہا ہے، تو دوسرا بتانے والا بتائے گا یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شہید ہے۔ اتنا بڑا اعزاز۔ اور پانچواں انعام یہ کہ بڑی بڑی آنکھوں والی، ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں، بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، 72 حوروں کے ساتھ۔ اور چھٹا اعزاز اسے یہ ملتا ہے، فرمایا اس کے خاندان کے، اس کی فیملی کے، اس کے اعزاء و اقارب میں سے 70 لوگوں کی شفاعت اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے، اور 70 لوگوں کی شفاعت صرف کرے گا نہیں، فرمایا قبول بھی کی جائے گی۔ حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے 7 کی روایت پڑھی ہے، 10 کی روایت پڑھی ہے، شہید 70 کو لے کر جائے گا۔ یہ اعزاز ہے، یہ شہید اور شہادت اتنا بڑا مقام ہے۔ تو مجھے بتلائیے شہید اور شہادت جب اتنا بڑا مقام ہے تو اس پر وبیلہ کرنا چاہیے، غم کرنا چاہیے یا شکر کرنا چاہیے؟ شہادت باعث رنج ہے یا باعث فخر ہے؟ باعث غم ہے یا باعث مسرت ہے؟
باعث مسرت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آخری بات، انشاءاللہ چونکہ محرم شروع ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو چلے گی خطبات میں۔ ایک بات صرف، آج آپ نے مختلف ذرائع کے ذریعے سے یہ سنا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ عید والے دن عین اس وقت جب مسلمان عید کی نماز ادا کر رہے تھے، سویڈن کے اندر بالکل عین اسی وقت وہاں پر ایک عیسائی کی طرف سے قرآن پاک کو جلایا گیا۔ پہلے قرآن پاک کو شہید کیا گیا، اس کے ذریعے سے جوتوں کو نعوذ باللہ صاف کیا گیا، پھر آگ لگائی گئی۔ یہ سویڈن کرنے والا کون ہے؟ عیسائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ مسلمان تنگ نظر ہیں، مسلمان تخریب کار ہیں، لیکن آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں، پوری تاریخ میں مسلمانوں میں بھی متشدد لوگ ہوں گے، تشدد کرنے والے، تخریب کرنے والے ہوں گے، لیکن آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کی کسی مقدس کتاب کو جلایا ہو؟ کبھی آپ نے سنا؟ تورات، زبور، انجیل، عیسائی اس کتاب کو مانتے ہیں، انجیل کو، کیا کبھی کسی مسلمان نے، حالانکہ انجیل وہ کتاب ہے، آج وہ اصلی صورت کھو چکی ہے، جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، اصلی کتاب باقی نہیں ہے، لیکن چونکہ ممکن ہے کچھ اس کی آیات، کچھ حصہ باقی ہو، اس لیے ہم آج بھی اس کا احترام کرتے ہیں، آج بھی احترام کرتے ہیں۔ تو کوئی مسلمان یہ جسارت نہیں کرتا کہ وہ کسی دوسری مذہب کی مقدس کتاب کی یا کسی بھی مقدسات میں سے کسی چیز کی توہین کرے، نہیں کرتا۔ لیکن جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں امن امن امن، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھائی فساد نہ کرو، فساد نہ کرو، تخریب نہ بچاؤ، تنگ نظر ہو تم، دہشت گردی پھیلاتے ہو، وہ خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو ہماری مقدسات کو جلاتے ہیں، ہماری مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ پہلے ہالینڈ میں واقعہ ہوا، پھر فرانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کرنے کے نعوذ باللہ اعلان کیا، اس نے جو خاکے شائع کیے، اور ابھی جو ہے دوبارہ سویڈن کے اندر یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آج 58 ممالک یا 57 ممالک اسلامی ہیں۔ 1923 میں جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تھا، اس وقت کوئی مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، لیکن کسی کافر کو جرأت نہیں تھی۔ آج 58 ملکوں کے ہوتے ہوئے دشمن ہماری مقدسات کو جلا رہا ہے، ہماری کتاب کو جلا رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کتاب تمہارے سامنے جل رہی ہے، تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اس لیے ایک تو ان پر لعنت کرنی ہے، ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرنی ہے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو نشان عبرت بنائے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج مرکز اہل سنت بڈانا جو ہمارا مدرسہ ہے، وہاں سے ایک احتجاجی ریلی بھی ہوگی جو نور علی چوک میں اختتام پذیر ہوگی۔ تو جو حضرات وہاں پر شرکت کر سکیں، ایمانی حمیت، غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضرور اس احتجاج میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کرے۔